کے درس کے اندر مسح علی الخفین کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ موضوع پر مسح کرنے کا شرعی حکم اور اس کا شرعی طریقہ۔ ہمارے دین اسلام کے اندر موضوع پر بھی مسح کرنے کی اجازت ہے، کچھ شرائط کے ساتھ، کہ اگر موزے پہن لیے جائیں تو وضو میں پاؤں دھونے نہیں پڑیں گے، صرف مسح سے کام چل جائے گا، وضو مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ موزہ جو پہنے وہ ایسا موزہ ہو جس پر مسح کرنا جائز ہے، کہ جس کے اوپر اگر پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے جذب نہ ہو سکے اور جذب ہو کر پاؤں تک نہ پہنچ سکے۔ ایسی کسی بھی چیز کا موزہ ہو، یعنی چمڑے کا ہے، ریگزین کا ہے، پلاسٹک کا ہے، یا اس طرح کسی اور چیز کا ہے، لیکن کہ ایسی چیز کا ہو جس میں چلنے میں دشواری نہ ہو۔ اگر کسی ایسی چیز کا ہے کہ لوہے کا موزہ بنا لیا گیا، لکڑی کا بنا لیا گیا، تو اس طرح کسی اور چیز کا کہ جس میں چلنے میں دشواری ہو، تو ایسے موزے پر مسح جائز نہیں ہے۔ چمڑے کا ہے، پلاسٹک ہے، ریگزین وغیرہ ہے، اس طرح کی کوئی اور چیز ہے جس میں ایزی چل سکتے ہیں، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس کی مقدار جو ہے کم از کم اتنی ہو کہ اس میں ٹخنے جو ہیں چھپ جائیں، ٹخنے موزے کے اندر چھپ جائیں کم از کم، یہ شرط ہے اور ضروری ہے۔ اور موزہ پھٹا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مسح کرنے کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ 3 انگل سے، یعنی پیر کی جو 3 انگلیاں ہیں، ان کی مقدار اندازہ لگائیں گے کہ اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہے تو مسح کر سکتے ہیں، جب 3 انگلیاں پھٹ جائے یا 3 انگلیوں سے بڑھ جائے تو پھر مسح نہیں ہو سکتا، تو پھر موزے اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد ہم، یعنی طہارت کی حالت میں ایک مرتبہ جب ہم موزے پہن لیں، وضو کے بعد، وضو کرنے کے بعد، یا صرف اگرچہ مکمل کمپلیٹ وضو نہیں کیا، صرف پیر دھو کر بھی اگر موزے پہن لیے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وضو کے جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے پہلے وضو کمپلیٹ کر لے، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ وگرنہ وضو کرنے کے بعد موزے پہنے اور طہارت کی حالت میں جب پہنے گا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے 24 گھنٹے تک، یعنی 1 دن اور 1 رات تک اب مسح کر سکتا ہے، یعنی جب بھی وضو ٹوٹے گا تو دوبارہ وضو کرے گا تو موضوع پر مسح کرے گا۔ اور اس کی 24 گھنٹے کب شمار ہوں گے؟ تو جب موزے پہنے ہیں، مثال کے طور پر صبح 6 بجے وضو کر کے موزے پہن لیے، اور کل صبح 6 بجے تک کیا 24 گھنٹے ہوں گے؟ یا اس کے اندر یہ نہیں کہ موزے پہننے سے وقت شمار نہیں ہوگا، بلکہ وضو ٹوٹنے سے، موزے پہننے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹے گا اس سے وقت شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر 6 بجے وضو کیا اور موزے پہن لیے، لیکن وضو ٹوٹا ہے 7 بجے، تو اب اس کا وقت جو شمار ہوگا وہ 7 بجے سے ہوگا، یعنی کل 7 بجے تک اس پر مسح موضوع پر کیا جا سکتا ہے۔ اب جب جیسے ہی 7 گزریں گے، 7 بجیں گے، 24 گھنٹے ہوں گے، 1 دن اور 1 رات گزر جائیں گے، تو اس وقت اگر اس کا وضو تھا، وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن اب صرف مسح موزے کی مدت ختم ہو گئی کہ 24 گھنٹے گزر گئے، تو حکم یہ ہے کہ صرف موزے اتار کر پاؤں دھو لے، پھر وضو کمپلیٹ ہے۔ ہاں اگر وضو مکمل ٹوٹ گیا ہے تو اگر اتار کر پھر پورا وضو نیا کر لے، صحیح وضو کر لے، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو جو مقیم ہے، گھر کے اندر ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ 24 گھنٹے تک موضوع پر مسح کر سکتا ہے، 24 گھنٹے تک۔ اور جو مسافر ہے، گھر میں نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے، یا کہیں سفر کی حالت میں کچھ دن کے لیے ٹھہرا ہوا ہے، اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں، یعنی 72 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں کہ وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے اور انہیں پہن سکتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ ایک اور بات بھی کئی مرتبہ سننے کو آئی کہ جی رات کو موزے پہن کر نہیں سونے چاہیے، اس میں نقصان ہوتا ہے، یہ اس طرح کی کچھ باتیں، تو یہ اس کی کوئی شریعت کے اندر کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ اگر یہ نقصان دہ ہوتے نا
تو ہمارا دین اسلام صرف دن کی پھر اجازت دیتا کہ رات کو موزے پہننا ٹھیک نہیں ہے، کہ ہمارے دین اسلام نے ہر اس چیز سے منع کر دیا جو انسان کے لیے طبی طور پر بھی نقصان دہ ہے، ہمارے دین اسلام نے اس سے پہلے ہی منع کر دیا ہے۔ تو بہرحال رات کو بھی اگر کوئی موزے پہن کر سو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر موزہ کھینچ لیا یا اتار لیا، یعنی ابھی مدت پوری نہیں ہوئی تھی ویسے اتار دیا یا کھینچ لیا، تو اب ہم اس پر مسح نہیں کر سکتے، پھر دوبارہ وہی شرائط ہوں گی کہ وضو کرنے کے بعد پھر پہنے تو پھر ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ظہر کے وقت یا عصر کے وقت پہنتا ہے اور عشاء کے وقت اتار دیتا ہے سونے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 2-3 نمازوں پر مسح کر سکتا ہے۔ جیسے جب اتار دیا تو پھر آپ اسے پاؤں دھونے پڑیں گے جب بھی وضو کرے گا۔ تو مسح اس وقت ہوگا کہ جب آپ موزہ اتارے بھی نہ، اور جب تک موزے لگے رہیں تو 24 گھنٹے جو ہیں اس کے اندر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وضو کے متعلق اور مسح موزہ کے متعلق جو شرعی احکام تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔